کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ عید کے دن آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ رواج بھی ہوتا ہے کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو جمعہ کی مبارک بھی پیش کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس دن کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا. اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ چند ہی دنوں کے بعد بہت ہی ماہ معظم، ماہ غفران، ماہ سیام، ماہ رمضان ہمارے درمیان موجود ہوگا. نصیب والے اس ماہ رمضان المبارک کو پائیں گے اور اس میں سعادتیں حاصل کریں گے اور اس میں نیکیاں کر کے اپنا دامن جو ہے آخرت کے لیے بھرنے کی کوشش کریں گے. انتہائی بابرکت مہینہ کہ جب یہ مہینہ آتا تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کی تربیت بھی فرماتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان المبارک کے فضائل بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو بیان کرتے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہاں تک موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، حضور فرماتے ہیں تو میری امت تمنا کرتی کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اللہ اس میں کیا انعام و اکرام عطا فرماتا ہے، تاکہ اگر لوگوں کو اس چیز کا علم ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے. ہمارے یہاں بھی بعض لوگ تمنا کرتے ہیں سارا سال رمضان رہے، وہ جو اس مہینے میں کمائی کے چکر میں ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں ایک مہینہ تو تھوڑا ہے، پورا سال ہی ہونا چاہیے. کیونکہ رمضان المبارک میں ہمارے اسلاف کی آپ کہانیاں اٹھا کر دیکھیں، وہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنی زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے تھے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے کاروبار کو کلوز کرتے تھے، اور ان کے پاس جو کام کرنے والے لوگ ہوتے تھے ان کو ہدایات بھی دے دیتے تھے کہ پہلے تم پورا دن ڈیوٹی کرتے تھے، لہٰذا اب تمہاری ڈیوٹی پورا دن نہیں ہوگی، تم نے آدھا دن ڈیوٹی کرنی ہے کیونکہ تم نے روزہ بھی رکھنا ہے. اور ہمارے یہاں رمضان میں ڈیوٹیاں بڑھا دی جاتی ہیں کہ یہ روزہ نہ رکھ سکے، ہیں جی، ڈیوٹیاں بڑھا دی جاتی ہیں اور چیزوں کو مہنگا کر دیا جاتا ہے. جبکہ میں پاکستان کے علاوہ دیگر جو غیر مسلموں کے علاقے ہیں، آپ ان ممالک کے اندر چلے جائیں، لوگ بتاتے ہیں کہ ان ممالک کے اندر چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. وہ کس لیے سستی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا برکت والا مہینہ آ گیا. وہ خود تو اس کو نہیں سمجھتے کچھ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے درمیان مسلم کمیونٹی رہتی ہے، مسلمان لوگ ہمارے اندر بستے ہیں، تو اب ان کے جو ہے عبادات کا مہینہ آ گیا ہے، خاص عبادت کا مہینہ ان کے پاس آ گیا ہے، تو وہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے. اور باقاعدہ پیکیجز تیار کرتے ہیں رمضان المبارک کے پیکیجز کے، مسلمانوں کے لیے مسلمان آئیں یہ چیزیں ان کو سستی دی جائیں. یوں ان کے بڑے بڑے اسٹورز پر جو یہ چیزیں سستی فراہم کی جاتی ہیں. لیکن ہمارا ملک جو کہ خالص اسلامی ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس کے اندر لوگ انتظار میں ہوتے ہیں جیسے رمضان آئے چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں، اور رمضان مبارک سے پہلے سمری تیار ہوتی ہے ریٹ بڑھا دیے جاتے ہیں. خیر وہ ایک الگ ہی کہانی ہے کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے. لیکن میرے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا. اب دیکھیے کتنی بڑی بات کہ اگر بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوگا. اس قدر یہ برکتوں والا. اور اس کو کیسے برکتیں نصیب ہوئی؟ اس مہینے کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، سب سے جو بڑی خصوصیت ہے وہ یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا. اس مہینے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کسی اور مہینے میں بھی قرآن نازل فرما سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل کیا. اس مہینے میں نازل کر کے قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو فضیلت والا بنا دیا. اور دوسری اس کی جو فضیلت ہے، اس ماہ کو جو دوسری جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور کسی مہینے میں روزے فرض نہیں کیے، بلکہ اسی ماہ رمضان المبارک میں ہی روزے فرض کیے. اب یہ پہلے عربوں کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں یا ان کے پہلے ادوار جو تھے ان کے دور کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ اہل عرب لوگ جو مہینوں کے نام رکھتے تھے نا، یہ جو رمضان ہے، ربیع الاول ہو گیا، محرم ہو گیا، ان لوگوں کے نام کو موسم کے اعتبار سے رکھا کرتے تھے یا کچھ مخصوص وجوہات کی بنا پر رکھا کرتے تھے. یہ جو محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ان کے جتنے بھی یہ نام رکھے ہوئے نا، تو یہ کچھ خصوصیات کی بنا پر رکھے ہیں. بعض کے نام جو ہے موسم کے اعتبار سے رکھے ہیں. اب رمضان المبارک کا مہینہ اس وقت فل گرمی میں آتا تھا، شدید گرمی میں آتا تھا، اور رمض کا مطلب بھی شدت والی گرمی ہوتا ہے.
رمز کا مطلب بھی شدت والی گرمی. تو جب رمضان المبارک یہ مہینہ اب روزے جو ہے اسی مہینے کے اندر ہے یا اسی مہینے کے اندر شدید گرمی ہوتی تھی تو اہل عرب کے جو لوگ تھے جو عربی زبان والے تھے انہوں نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اسی ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کر کے اسی مہینے کے روزے فرض کر کے اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں میں مرتبہ عطا فرما دیا. تو اس کی یہ الگ سے ایک فضیلت ماہ رمضان المبارک کی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پہلی رات آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ دروازے آخری رات تک بند نہیں ہوتے. آخری رات تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے. کتنی اس کی ہر رات فضیلت والی اور پھر اس میں ہر سجدہ فضیلت والا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا بونس والا مہینہ آتا ہے کہ مسلمان اس کے لیے کمر بستہ ہو جائے. یہ صحابہ کرام کا انداز ہوتا تھا. وہ یہی تو اس مہینے میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے انہوں جیسے جناب رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے انہوں نے اپنے مال کا حساب لگانا, زکوٰۃ ادا کر لینا. اور صحابہ کرام جو عاملین مقرر ہوتے تھے وہ زکوٰۃ وصول بھی کر کے آ جاتے تھے تاکہ اس مہینے کے آنے سے پہلے جو غریب ہے جو مستحقین زکوٰۃ ہے ان تک زکوٰۃ پہنچ جائے اور وہ بھی رمضان المبارک میں عبادت آرام سے کر سکیں تاکہ وہ بھی اپنے جو خرید و فروخت کا سامان ہے راشن ہے وہ اچھے انداز میں خرید کر اپنا گزر بسر اچھے انداز کے اندر کر سکیں. رمضان المبارک میں مارے نہ پھریں. تو یہ ان کا انداز ہوتا تھا. آج ہمارے یہاں یہ انداز نہیں ہوتا. لوگوں کی نہ جانے پتہ نہیں کتنی زکاتیں بنتی ہیں چھپا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے آپ چھپا لیں میاں قیامت والے دن تو چٹے گٹے کھل ہی جائیں گے ہے جی. اور یہ حدیثوں کا مفہوم ہے. صاحب بارشریت نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے. کہا کہ یہ جو غریب لوگ ننگے اور بھوکے پھریں گے کہا کہ یہ امیروں کی وجہ سے پھریں گے اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان سے حساب لے گا جو اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے. اللہ ان سے پوچھے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کا حصہ مالداروں کے مال کے اندر رکھا ہوا ہے. غریبوں کا حصہ کیوں اللہ نے ان کو مستحق زکوٰۃ قرار دیا ہے؟ اس لیے تاکہ امیروں کے مال کی جو زکوٰۃ ہے امیر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور جو مستحق زکوٰۃ ہے ان تک پہنچ سکے اور وہ اپنا حصہ وصول کر سکے. اور ہمارے یہاں تو میں بڑی عجیب سی کہانیاں دیکھتا ہوں. یقین کر لیں کسی نے ایک تھیلا دینا ہے نا آٹے کا کسی غریب کو تو 4 سال میں تصویریں بنانے والے ہوتے ہیں. یعنی ہم غریب کی مدد نہیں کر رہے ہوتے, ہم اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ غریب کی مدد نہیں ہوتی. غریب کی مدد تو یہ تھی نا کہ چپکے سے جا کر ان کے گھر میں دے کر آ جانا. غریب کی مدد تو وہ تھی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی نا کہ خود ہی جا کر اپنے کندھے پر رات کو سامان اٹھا کے ہے. وہ جس گھر کے اندر بچے رو رہے تھے بھوکے تھے اور ان کی ماں پانی صرف ابال رہی تھی دیگچی کے اندر. تو یہ ہوتا ہے انداز. اور حضرات صحابہ کرام رضوان کا یہ انداز ہوتا تھا ہمارے سلف و صالحین کا کہ تھیلیوں کے اندر پیسے باندھ کے رات کو ان کے دروازے کے پاس اندر کی طرف پھینک کر آ جاتے تھے. بتاتے بھی نہیں تھے کہ کس نے دیے. یہ انداز ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا. آج ہم یہ انداز اگر اختیار کریں میں دیکھوں یار میں ٹھیک ہے میرا کوئی اتنا نہیں ہے کتنا میں پورے محلے میں دیکھوں. میں کم از کم اپنے پڑوسیوں میں دیکھوں کہ یار رمضان آنے والا ہے میرا کوئی پڑوسی غریب تو نہیں ہے. اگر ہے تو یار ایک 20 کلو کا آٹے کا گٹو اگر میں خرید کے اور جناب 1 کلو 2 کلو گھی 2 کلو چینی خرید کے اور کچھ اور سامان وغیرہ خرید کے اگر میں اس کے گھر میں دے دوں تو میری شان میں کمی آئے گی. اللہ دینے والی جان ہے. یاد رکھنا آج جس طرح وہ مستحق بنے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کو اسی طرح میں بھی مستحق بن جاؤں. وہ بڑا بے نیاز ہے بھائی. وہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی قادر ہے. وہ جہاں امیر کر دیتا ہے وہیں وہ فقیر بھی کر دیتا ہے. آپ نے کہا آپ نے نہیں دیکھا کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ایسے لوگوں کو. کئی ایسے لوگ ہوتے تھے جو جناب ہر مہینے بعد نئی بائک نکلوایا کرتے تھے. نہیں ہونڈا کی بائک آ رہی ہے جناب 125 آ رہی ہے ہر مہینے آتی تھی. لیکن آج وہ ایسے خاک افتادہ ہوئے ہیں اور آج وہ ایسے زمین بوس ہوئے ہیں. آج غربت نے ایسا ڈیرا ڈالا ہے ان کے گھر کے اندر. غربت نے ایسے پتے گاڑے ہیں کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے ہیں. خدا نہ لائے کسی پر وہ دن. ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کسی پر ایسا دن نہ لائے. لیکن آج اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو میں اور آپ پہلی فرصت میں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ کوشش کریں اور اپنے غریبوں کو تلاش کریں جو ہمارے محلے میں ہوں ہمارے پڑوسی ہوں ہمارے رشتہ داروں میں ہوں. ان کو دیکھیں اگر وہ واقعتاً غریب ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ 3-4 ہزار روپے کا راشن لے کر ہم ان کے گھر میں پہنچا دیں تاکہ وہ رمضان المبارک کے کچھ روزے تو تسلی کے ساتھ رکھ سکیں.
اب بتائیں نا یار، ایک بندہ مزدوری کرتا ہے، وہ بیچارہ مزدوری کر کے وہ روزمرہ کے اعتبار سے گھر کا خرچہ چلائے، وہ روزے رکھ کے عبادت کرے۔ مجھے پچھلے سال بڑی خوشی ہوئی تھی، اپنے ادھر ہی علاقے کے کچھ لڑکے تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے بیان سنا تھا روزہ جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑا جاتا، مزدوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہا کہ ہمارے والد صاحب نے، میں کہا کہ بس اس بار گندم کی کٹائی نہیں، ظاہر ہے بندہ گندم کی کٹائی کرتا ہے تو روزہ تو چھوڑتا ہے۔ اب ہمارے یہاں تو وہ چیزیں نہیں رہی نا کہ روزہ رکھ کے ہی ہم مزدوری کریں گے۔ مجھے اس میں بات آ کے بتائی، یقین کریں دل میں بڑی خوشی والی کیفیت پیدا ہوئی، دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ ان کو برکت عطا فرمائے گا۔ آ کر کہتے قاری صاحب ہم نے سنا، ہمارے ابو نے ہمیں کہا ہے کہ بیٹا ہم نے روزے رکھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، یہی بات ہے نا کہ گندم کی کٹائی نہیں کریں گے، نہیں ہوتی تو نہ ہو، اللہ رب العالمین جو رزق دینے پر قادر ہے وہ ہمیں رزق دے گا۔ اگر اس کی عبادت چھوڑے، روزہ فرض ہے نا بھائی، اگر فرض عبادت چھوڑ کر وہ پھر بھی رزق دے رہا ہے، اگر اس کی عبادت کرے گے پھر وہ رزق نہیں دے گا۔ ہم ذرا سوچے نا صحیح اپنے ذہن سے، جو بندہ روزہ چھوڑ رہا ہے مزدوری کے لیے، روزہ چھوڑنے کے باوجود بھی اللہ اس کو رزق دے رہا ہے، اگر وہ روزہ رکھے گا، جو فرض ہے اس کی عبادت کرے گا، کیا پھر وہ اس کو رزق نہیں دے گا؟ پھر بھی وہ رزق عطا فرمائے گا، پھر وہ زیادہ دے گا کہ بندے نے دیکھو مشقت اٹھا کر میری عبادت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیزیں بڑی پسند آتی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو اختیار کیا کریں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ رمضان میں اللہ نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی جو مجھ سے پہلے اللہ نے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ نمبر 1، حضور فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف، یعنی میری امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ پہلی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت کو خصوصیت عطا فرمائی۔ اور دوسری، حضور فرماتے ہیں کہ شام کے وقت جو روزہ دار ہوتے ہیں ان کے منہ کی جو بھوک کی وجہ سے بدبو ہوتی ہے، جو پیٹ سے اٹھتی ہے بھوک کی وجہ سے، کہا کہ جو بدبو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر، مشک اتنی مہنگی خوشبو ہے، کہا کہ اس سے بھی اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہے۔ اور تیسری فضیلت فرمایا، فرشتے ہر رات اور دن میری امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، سج جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور میری راحت میں آرام کرنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ تو تیار ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اور 5ویں فضیلت حضور اسلام فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ یہ 5 ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ رب العالمین نے میری امت سے پہلے کسی امت کو بھی عطا نہیں کی۔ یہ خاص ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے بعض لوگ اس مہینے میں بھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں، طرح طرح کے کام کرنے، معاذ اللہ وہی بے نمازی رہنا، وہی نمازیں چھوڑنا، وہی تراویحوں سے دور رہنا، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھیں، کمر بستہ ہو جائیں کہ جیسے ہی پہلی رمضان کا چاند نظر آئے رات کو مسجد میں پوری 20 تراویحاں ادا کریں۔ یقین کریں میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی آپ سے عرض کیا تھا، چودھری اپنا وہ جو سعید گل صاحب انتقال کر کے مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یقین کر لیں مجھے اس بندے پہ بار بار رشک آتا ہے یار، بندے کی 80 سال سے اوپر عمر تھی، استاد جی 80 سال سے اوپر عمر تھی اس بندے کی، جلال آباد کے اندر رہنے والے، 80 سال سے اوپر اس بندے کی عمر، پوری 20 تراویحاں کھڑے ہو کر پڑھتا تھا، پوری 20 تراویحاں کھڑے ہو کر۔ اور ہمارے نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، ہڈیوں کا گودا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تراویح کے دنوں میں تو بالخصوص اگر 4 تراویحیں پڑھ لی ہیں تو پیچھے پانی پینے کے لیے جائیں گے تو پانی تسلی سے پئیں گے، اور ان دنوں میں ان کو سنت کے مطابق پانی پینا بھی یاد آ جاتا ہے، سنت کے مطابق ہی پانی بیٹھ کر پی رہے ہیں آرام آرام سے جی، ادھر سے تاکہ 2 تراویح نکل جائیں۔ اور یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہا کہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہارے جی کھڑے ہوتے تھے، تنگی محسوس کرتے ہوئے، اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، کہا کہ یہ منافقین کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ہم تو اہتمام کر کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، یار میں تراویح پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں حال کیا ہوتا ہے، پہلے دن 2 صفیں لگیں گی، دوسرے دن 2-4 بندے کم ہو گئے، تیسرے دن کم ہو گئے، اور پھر جب درمیان آتا ہے نا تو پھر وہی جو پکے نمازی ہوتے ہیں نا انہیں میں سے چاندے کھڑے ہوتے ہیں، بس باقی غائب ہوتے ہیں۔
مہربانی کریں یار اپنا ذوق سلامت رکھا کریں، اپنا ذوق سلامت رکھیں۔ اور اسی وجہ سے میں نے تو اپنی مسجد میں حفاظ کو کہتا ہوں کہ بھائی پہلے دن سے آپ نے ایک ہی لے کے اندر تراویح پڑھانی ہے، پہلے دن سے۔ یہ نہیں کہ شروع میں زیادہ پارے پڑھ رہے ہیں، وہ بیچارے ابھی نئے نئے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ بیچارے تھک گئے۔ بھائی روٹین بنتے ہوئے وقت لگتا ہے نا، روٹین بنتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ہی لے کے اندر پارا پڑھیں، جو بھی آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ نہ پڑھیں، تاکہ ہماری قوم کی وہ طبیعت برقرار رہے، ان کے مزاج کے مطابق چلتے رہیں۔ اور یہی ہونا چاہیے حفاظ کا انداز۔ یہ نہیں کہ شروع میں کھینچ لیتے ہیں جناب، وہ 2 2 پارے بھی بعض میں پڑھ لیتے ہیں، 1.5 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بعد میں جس دنوں میں قوم نہیں ہوتی پھر آدھا پارا پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی یہ سہولت پہلے دو قوم کو، تاکہ قوم مطمئن ہو کر آخر تک تراویح پڑھتی رہے۔ تو اس میں احتیاط کیا کریں، قرآن مجید فرقان حمید سنا کریں کہ سنت ہے رمضان مبارک میں قرآن مجید تراویح کے اندر سنیں۔ حدیث مبارک ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے کر 3 مرتبہ آمین آمین فرمائے۔ وہ ذرا اس میں سے جیسے یہ استاد جی فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے نا، پہلی جب آپ نے قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسری مرتبہ آمین، تیسری مرتبہ آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں فرمایا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس میں سے 1 مرتبہ کا ارشاد جو فرمایا یہی تھا، فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اس کی قدر کر کے وہ اگر وہ بخشش نہ کر سکا، کہا کہ یہ جبرائیل آئے، حضور نے خود فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے، جبرائیل مجھے آ کر کہہ رہے ہیں حضور جس نے ماہ رمضان پایا اور رمضان المبارک کی قدر کر کے اس میں اپنی بخشش نہ کر سکا تو وہ برباد ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس پر کہا ہے آمین۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یار، اتنا ماہ غفران، ماہ سیام، ماہ رمضان، پتہ نہیں کتنی فضیلتوں والا یہ مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں تو فرمایا نا، حدیثوں کے اندر ہے، فرمایا کہ جو بندہ نفل ادا کرتا ہے رمضان المبارک میں تو فرض کے برابر اس کا ثواب کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ فرض ادا کرتا ہے ایسا ہے کہ اس نے 70 فرض ادا کیے، ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اتنی عظمتوں کا حامل یہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ کاش کہ ہم اس مہینے کے اندر غفلت سستی کی بجائے بلکہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو سمجھیں، اور اس مہینے کے اندر ہم شروع سے ہی یہ اہتمام کر کے رکھیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہماری ساری کی ساری تیاریاں مکمل ہوں، اور ہم رمضان المبارک اچھے انداز کے اندر استقبال کریں کہ ہم ہو یہی استقبال ہونا چاہیے کہ ہم چاند کے وقت جب چاند نظر آنا ہے اسی دن ہم مسجد کے اندر آ جائیں، اسی دن، کیونکہ جیسے چاند نظر آتا ہے جیسے ہی یہ مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، مغرب کا شروع ہوتا ہے، تو یوں سمجھے رمضان کا وقت شروع ہو گیا، وہ رمضان کا وقت شروع ہو گیا۔ اور پہلی رات کتنی عظیم رات ہے، پہلی رات رمضان المبارک کی، کہا کہ اللہ رب العالمین اس رات میں عبادت کرنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، اتنی عظیم رات ہوتی ہے۔ اور ہمارے پہلی رات کچھ اور ہی کھیل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو رمضان المبارک، پھر دیکھیں نا یہ رمضان المبارک کو، یہ تو پورے مہینے کی فضیلت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا اور اسے مرتبہ عطا فرمایا، اس مہینے کے روزے فرض کیے، اسے مرتبہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں جو ایک دن آتا ہے، ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر کی رات، کیونکہ اس رات کے اندر تکمیل قرآن ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان تمام رمضان کی راتوں کو تو ویسے برکت عطا فرمائی، لیکن ان تمام راتوں میں جس رات کو مرتبہ دیا وہ لیلۃ القدر کی رات، اور جتنی بھی اللہ نے راتیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام راتوں کے اندر مرتبے والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کیونکہ خیر من الف شہر اسی کے متعلق ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات۔ اس قدر برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنی تیاریاں مکمل کیجیے، جو راشن لینا ہے وہ پہلے سے خرید لیجیے، جو خریداری کرنی ہے وہ پہلے سے کر لیجیے، جو کپڑے لینے ہیں، جو جوتے لینے ہیں وہ پہلے سے لے لیجیے، رمضان میں ویسے مہنگے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، جو کام کرنا ہے وہ پہلے سے کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر ہم جا کر کہیں بازاروں میں نہ گھومیں۔ روزہ ہوتا ہے، روزے میں روحانیت تباہ ہو جاتی ہے یار بندے کی، مطلب کیا جا کر مارکیٹوں کے اندر گھومے گا، بندے کی پوری روحانیت تباہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو روزہ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ جناب روزہ بھوکے رہنے کا نام روزہ ہے، نہیں بھائی، بھوکے رہنے کا نام صرف روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ جس طرح بھوک برداشت کرنے کا نام روزہ ہے، اسی طرح آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ذہن کا بھی روزہ ہوتا ہے کہ انسان اچھی چیز سوچے روزے کی حالت میں، انسان اچھا دیکھے روزے کی حالت میں، انسان اچھا سنے روزے کی حالت میں، انسان اچھا بولے روزے کی حالت میں، انسان اچھا پکڑے روزے کی حالت میں، انسان اچھی طرف چل کے جائے روزے کی حالت کے دن، ان تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر انسان ان اعضاء کا روزہ اگر برقرار نہیں رکھتا تو یاد رکھیے گا صرف وہ بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، لیکن روزے کی جو روحانیت ہے، جو روزے کا مرتبہ ہے، وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے، کہا تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام،
یہ آیت پوری اسی متعلق نازل ہوئی ہے، اور کہا کہ کیوں فرض کیے گئے روزے؟ کہا کہ لعلکم تتقون، یہ اس کی وجہ بتائی ہے، کہا کہ روزے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، کیونکہ جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، تو اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو اس کا یہ عمل پسند آتا ہے۔ اپنے آپ کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے انسان کی نفس کشی ہوتی ہے، انسان کا نفس ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ جب نفس ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا۔ لیکن عجیب سی کہانی ہوتی ہے، ہٹے بھٹے نوجوان ہوتے ہیں، رمضان مبارک میں روزے چھوڑ کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، کیا جی مزدوری کرتے ہیں؟ ہمارے اسلاف نہیں کرتے تھے مزدوریاں، ہمارے بزرگ نہیں کرتے تھے مزدوریاں۔ بھائی ٹھیک ہے، مزدوری کرنی ہے آپ نے، یہ بھی بات آپ کی درست ہے، آپ کا عذر بجا ہے، لیکن اس صورت کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آؤ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنو اور جھوم جاؤ۔ حضور علیہ السلام آج ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، ہلکا سا تھوڑا سا سر درد ہو جائے، بیماری ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے احکام کو ہم آگے بیان کریں گے انشاءاللہ، آنے والے جمعہ المبارک پر ہم یہی بیان کریں گے کہ کن چیزوں کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم انشاءاللہ صرف وہی چیزیں بیان کریں گے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، باقی جو بچ جائیں گی آپ سمجھ جائیں گے ان کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ صرف وہی چیزیں اگلے جمعے پر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو ہمارے ہٹے گھٹے نوجوان ہوتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بیماری آتی ہے روزہ چھوڑ دیں، جی بیماری میں روزہ چھوڑا جاتا ہے، مفتی بنے بیٹھے تھے۔ خدا کے بندے آپ کو پتہ ہے کون سی بیماری میں روزہ چھوڑا جاتا ہے؟ میرے حضور اسلام نے تو یہاں تک فرمایا، حضور فرماتے ہیں سومو تصاحو، حضور فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ، میرے حضور کا یہ فرمان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا کوئی بھی فرمان حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضور ایسے کیوں ارشاد فرماتے ہیں سومو تصاحو؟ وہ بیماریاں اور ہیں جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ ہلکا پھلکا سر درد، ایسے معاملات ہو جانے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ یاد رکھیے گا رمضان المبارک میں عذر جو شریعت نے بیان کی ہے اس صورت میں تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس کے علاوہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ انتہائی ہی قریب آ چکا ہے، تو آنے سے پہلے پہلے آپ اس کے لیے عبادات کے لیے قبر بستہ ہو جائیں۔ اور آخر میں یہ آخری بات جو عرض کروں گا کہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت دنیا کے 200 سے زائد ممالک کے اندر اپنا پیغام عام کر چکی ہے الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی کے اس وقت 108 ڈپارٹمنٹ ہیں، 108 شعبے ہیں، اور یہ منہ سے کہنا صرف آسان ہوتا ہے۔ اور دعوت اسلامی کے ان 108 شعبوں کا جو سالانہ خرچ ہے، سالانہ خرچ وہ 12 ارب سے بھی زیادہ ہے، 12 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ اور دعوت اسلامی کے صرف 2 ڈپارٹمنٹ، میں ان کا صرف آپ کو تعارف پیش کرتا ہوں، صرف 2 ڈپارٹمنٹ، مدرسہ یہ ہمارے یہاں جو بنا ہوا مدرسۃ المدینہ یہ ہو گیا، اور جامعۃ المدینہ جہاں پر عالم بنایا جاتا ہے، حفظ جہاں پر کرایا جاتا ہے اور جہاں عالم بنایا جاتا ہے، یہ صرف 2 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اچھا پھر جامعۃ المدینہ کی بھی کیٹاگریز ہیں، پھر اس کے اندر جامعۃ المدینہ کل وقتی ہوتا ہے، جز وقتی ہوتا ہے، شارٹ ٹائم جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مدرسۃ المدینہ کے اندر بھی جو اس کی کیٹاگریز موجود ہیں، ہر طرح کی کیٹاگریز ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ان صرف ان 2 ڈپارٹمنٹ کا خرچہ، 2 شعبوں کا سالانہ خرچہ 7.5 ارب سے زیادہ ہے، 7.5 ارب سے زیادہ۔ یہ منہ سے کہنا آسان ہے، آج بندہ لفظ کروڑ بھی بولے نا تو زبان کو جو ہے نا گھمانا پڑتا ہے، زبان اٹک کر بولتی ہے کروڑ، زبان پوری گھوم جاتی ہے، تو یہ تو اربوں کے اندر خرچہ جا رہا ہے۔ اتنی بڑی الحمدللہ یہ دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر دین مدین کی خدمت کر رہی ہے، اور الحمدللہ اپنا پیغام عام کر رہی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات پچھلے سالوں میں بھی آپ بہت اچھا تعاون کرتے رہے، لیکن اس بار میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس بار بھی جو زمیندار ہیں، سب سے پہلے میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں، جو ہمارے زمینوں والے ہیں، جنہوں نے گندم کی فصل ہے یا جن کی سبزیوں کی فصل ہے یا جنہوں نے کوئی اور فصل اگائی ہوئی ہے، کوئی بھی ہے فصل، تو یاد رکھیے گا ان پر عشر بنتا ہے، 20واں حصہ، یعنی 20 من میں 1 من یہ دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو یاد رکھیے گا گناہ گار ہوں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا کہ تم کھیتی کا حق ادا کرو اس کے کٹنے کے دن۔ علماء نے اس کی تفاسیر کے اندر لکھا ہے اس کا حق یہی ہے کہ اس کا عشر ادا کیا جائے، یہ زمین کی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ 20 من میں 1 من دیا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا 20 من میں 1 من یہ زکوٰۃ، اس کی جو ہے زمین کا عشر ادا کیا جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اچھا اس کے اندر یہ دیکھ لیجئے گا، یہ خرچہ نہیں نکالا جاتا، پہلے خرچہ نکالے بغیر سب سے پہلے عشر نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ اپنے خرچے نکالیں۔ یہ نہیں کہ جناب میرے 1 ایکڑ پر جو ہے نا اتنا خرچہ آیا تھا تو پہلے خرچہ نکال دیتا ہوں پھر جو بچے گی اس میں سے، نہیں، جتنی گندم ہوئی ہے اس پر جتنے بھی وہ فصل ہوئی ہے سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے کتنی ہے، 100 من ہوئی ہے تو 5 من اس میں سے عشر نکال دیجیے، باقی آپ اپنا جو بھی ہے نصاب نکالنا چاہتے ہیں آپ اپنا جناب تھریشر والوں کے نکالیں، کٹائی والوں کے نکالیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کریں، سب سے پہلے عشر ادا کریں۔ اور یہ واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ہزاروں سینکڑوں جامعات ہیں، سینکڑوں ہزاروں مدارس ہیں کہ جن کے اندر بچے وہاں پر رہتے ہیں اور ہمیں وہاں پر ان کے لیے گندم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس بات میں ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے جو میں پچھلے سالوں میں بھی آپ سے کہتا ہوں، سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں. پہلی بات سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھیں. جو مستحق رشتہ دار ہیں زکوٰۃ کے انہیں کو عشر بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، ان کو بھی دیں. لیکن میں آپ سے پھر یہ درخواست کروں گا ان کو دینے کے بعد بھی آپ دعوت اسلامی سے تعاون کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا سارا اٹھا کر دعوت اسلامی کو دے دیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دعوت اسلامی کو ضرور دیں، کیونکہ یہ مدارس بھی آپ کے نہیں چندے سے چلتے ہیں، آپ کی نہیں زکاتوں سے چلتے ہیں، آپ کی نہیں صدقات سے چلتے ہیں. اور دعوت اسلامی تو آپ کو پتہ ہے یہ واحد اکلوتی تحریک ہے جو کسی سے کوئی مطلب بیرون ممالک سے بھی کوئی ایڈ نہیں آتی، ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا کہ جناب جو ملے تو اس کی بنیاد پر جناب ان کے بینک بنے ہوئے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی نان پولیٹیکل نان ٹیررسٹ یہ وہ تحریک ہے کہ جس تحریک کو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک سے بھی سرٹیفکیٹ جاری ہو چکے ہیں. الحمدللہ کئی ممالک سے، الحمدللہ کئی ممالک کے اندر دعوت اسلامی اپنے فیضان، الحمدللہ ابھی تو ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، الحمدللہ ترکی کے اندر بھی دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ قائم ہونے والا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے اسلامک ڈپارٹمنٹ جو بنایا ہے، جو ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے ابھی دعوت اسلامی نے، دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی، یہ دعوت اسلامی بنا رہی ہے. اور ہر جو ہے ٹاپک پر، ہر موضوع پر آپ کو پی ایچ ڈی کرائی جائے گی اس یونیورسٹی کے اندر. اسلام آباد کے اندر الحمدللہ وہ اوکے ہو چکی تھی ہماری گورنمنٹ کی طرف سے. اب الحمدللہ دعوت اسلامی نے وہاں پر 80 کنال زمین خریدی، 80 کنال. اتنی بڑی وسیع یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی واحد اسلامک ریسرچ یونیورسٹی آپ کے اسلام آباد کے اندر اگر کوئی تحریک بنا رہی ہے تو وہ اہل سنت کی تحریک دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ آن قریب آپ دیکھیں گے اس کو، جب وہ لانچ ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اس کے اندر نظام ہے. ابھی بھی ہمارا جو دارالمدینہ اسلامک اسکول سسٹم ہے آپ اس کو جا کر دیکھیں، اس کا وزٹ کریں. کمپیوٹر سائنس کے ساتھ او لیول کے ساتھ میٹرک کرائی جاتی ہے، اس کا نظام آپ جا کر دیکھیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ دعوت اسلامی اسلامک پروگرام کے تحت چلتی ہوئی الحمدللہ یہ زمجل دنیا اسلام کے اندر مسلمانوں کو جو ہے تعلیم بھی فراہم کر رہی ہے. تو یہ آپ یقین کر لیں، یہ آپ کو ادھر نہیں پتہ کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے. آپ کبھی میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وزٹ کراؤں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کے اندر، آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی دنیا اسلام کے اندر کتنا بڑا. ایسے تھوڑی ہے 12 ارب سے زیادہ خرچہ سالانہ، منہ سے کہنا آسان ہے، 1200 کروڑ 1200 کروڑ سے بھی زائد ہے اس قدر دعوت اسلامی. میں آپ سے پھر ایک بار کہوں گا آپ اپنا عشر دعوت اسلامی کو یاد رکھیے کہ یہ واجب ادا کرنا ہے. آپ کچھ نہ کچھ اپنا عشر دعوت اسلامی کو بھی دیں، اپنی زکوٰۃ کا حساب لگیں. انشاءاللہ یہ آنے والا جو پہلا جمعہ ہوگا یہ رمضان مبارک ہے، اس کے ہم روزے کے موضوع پہ گفتگو کریں گے. اس کے بعد جو دوسرا جمعہ ہوگا انشاءاللہ وہ ٹوٹل زکوٰۃ پر ہم بحث کریں گے. انشاءاللہ زکوٰۃ کا نصاب بتائیں گے، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی، انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انداز بیان کرتے شوق کریں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ